بے حسی لاشعوری کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بے حسی کیوں سو رہے ہیں، کیوں جاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، بالکل اس سے لاپرواہ، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ مصداق کیا ہے، زندگی گزر رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس برائی کا کیا اثر پڑنے والا ہے، اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں، اور اس طرح کیا ہے ہماری زندگی چلتی جا رہی ہے۔ تو یہ لاشعوری اور بے حسی کی جو زندگی ہے یہ اسلام کو پسند نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے تعلیمات کے ذریعے اپنی امت کو احساس دلایا انہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا احساس رکھیں، ان کی فکر کریں، خیر اپنے لیے بھی سوچیں، اپنوں کے لیے بھی سوچیں، بھلائی اپنے لیے بھی سوچیں، اپنوں کے لیے بھی سوچیں، اپنے ماحول کے لیے بھلائی تلاش کرتے رہیں، کیونکہ اسی میں اس کا بھی بھلا ہے اور اس کے معاشرے کا بھی بھلا ہے۔ جو لوگ اس فکر سے عاری ہو کر جیتے ہیں کہ میرا پیسہ، میرا کھانا، میری جائیداد، میرا گھر، میرا، یہ فرعونی صفت ہے، اور دریائے نیل میں جس طرح فرعون غرق ہو کر ہلاک و برباد ہو گیا تھا نا، اسی طرح اس طرح کی فطرت والے دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جیتے ہیں اور اپنی فکر کرتے ہیں، اپنوں کی فکر کرتے ہیں، اور جب تک رہتے ہیں خود بھی خیر کرتے ہیں اور خیر کے لیے کیا ہے ماحول بپا کرتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، اس کے لیے دن رات کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ کے کرم کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، تو اس جہان میں بھی انہیں سعادت نصیب ہوتی ہے، اس جہان میں بھی انہیں سعادت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات شریف میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طوبیٰ خوشخبری ہے، جنت ہے، دنیا و آخرت کی سعادت ہے، کیونکہ طوبیٰ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی معنی مراد لیا جائے وہ صحیح ہے۔ یہاں پر شارحین حدیث فرماتے ہیں جنت ہے، فضل والی جنت اللہ کی، دنیا و آخرت کی سعادتیں ہیں اور زندگی میں برکتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ تو فرمایا لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، جس کو اللہ تبارک و تعالی خیر کی کنجی بنائے اور شر کا تالا بنا دے، یعنی جس کی ذات سے خیر کے دروازے کھلے، جس کی ذات سے بھلائی کے دروازے کھلے، جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ خود بھی بھلا ہو اور اس کے اطراف و اکناف کا ماحول میں بھی بھلائی پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہاں پر جو مردہ ضمیریں ہیں ان کو زندگی بخشے، وہاں پر جو بے حسی ہے اس کو ختم کرے، احساس عمل ان کے اندر پیدا کرے، ماحول میں ایک انقلاب بپا کرے، سوئی ہوئی قوم کو جگائے، اپنے ساتھ والوں کو جگا کر خود بھی راہ مستقیم پر چلے، اپنے ساتھ والوں کو بھی راہ مستقیم کی طرف لے کر چلے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے مبارکبادیاں ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے سارا خیر ہے، جو خیر کے لیے جیتا ہے خیر کی کنجی بنتا ہے، اللہ جسے بھلائی کی کنجی بناتا ہے، اور مغلاقا للشر، اور شر کے لیے تالا کر دیتا ہے، شر کے لیے قفل بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ذات سے معاصی ختم ہوتے ہیں، اس کی ذات سے گناہوں کا ماحول ختم ہوتا ہے، اس کی ذات سے گناہوں کا نظام ختم ہوتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا و آخرت میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں اس کے سامنے، اس کو آئینہ بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو، اپنی زندگی کو اس کے سامنے پیش کر کے اگر ہم اس کو جانچنا شروع کر دیں، اس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس عمل سے کتنے دور ہیں۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نیک بننا نہیں سکھایا، بلکہ اللہ کے رسول صالح بننا اور مصلح بننا دونوں سکھایا ہے، یعنی میرے مصطفیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ خود بھی نیک بنے اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، اس ماحول کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بے حسی جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کو ہر برائی اچھائی نظر آتی ہے اور ہر اچھائی برائی نظر آتی ہے۔
آج ہمارے معاشرے کا آپ جائزہ لیں، آج ہمارے ماحول کا جائزہ لیں، روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیں، ہمارے رسم و رواج کا جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے لوگ وہاں خیر کی طرف آنے کی بجائے شر میں ایک دوسرے میں کیا ہے مسابقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شر کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے، کون سی نیکی ہے کون سا گناہ ہے، کس کا دنیا و آخرت میں بھلا ہونے والا ہے، کس سے دنیا و آخرت میں ہلاکتیں آنے والی ہیں، ہولناکیاں کس کا انتظار کر رہی ہیں اور اللہ کی خوشنودیاں کس کا انتظار کر رہی ہیں، یہ احساس الا ماشاء اللہ معاشرے کے اکثر افراد کے ذہن و دماغ سے کیا ہے ختم ہو چکا ہے۔